السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ نصرت صراط المستقیم سے آئیے آپ کو ریئل میاں بھائی کی جو نیوز ہے وہ نیوز بتاتے ہوئے میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ شخص جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوز کیسی بنانا چاہیے۔ یہ کیا ہے، منافق کی جو چال ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا فرماتا ہے کہ یہ منافق جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ ان کے دشمن نہیں ہوتے کوئی، اور یہ سب کے سامنے ہر کسی کو اچھا ہی بولتے ہیں، حق کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس شخص کا یہی ہے عمل کہ یہ ہمیشہ ہر کسی کو اچھائی ایسے کر کے مطلب حق بات نہیں کرتا ہے۔ اب بتائیے، اب دیکھیے آپ جیسے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو۔ ہاں، میں پوچھتا ہوں، چائے پی رہے ہیں آپ؟ دن میں 6 مرتبہ پی رہے ہیں، گھاوے پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، نیسکیفے لا کے دیو قرآن حدیث سے۔ فرض ہے اس لیے نہیں چڑھاتے، جھنڈا واجب ہے خدا کی قسم اس لیے نہیں چڑھاتے، سنت ہے اس لیے جھنڈا نہیں چڑھاتے، غوث کے کتے ہیں اس لیے اپنے گھروں پہ جھنڈا چڑھاتے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر، اس احسان پر پوری زندگی سجدے شکر میں گزار دیں تو کم ہے۔ اللہ نے غوث و خواجہ کے کتوں میں پیدا فرمایا۔ تم کسی عام آدمی کی بات نہیں، غوث کے کتے کی بات سن رہے ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ حیدرآباد میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے، حیدرآباد میں کیا چل رہا ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو۔ حیدرآباد میں یہ چل رہا ہے، جب برائی ہو رہی ہے تو آگے بڑھ کر کوئی بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اب جب عورتیں نکل رہی ہے تو وہیں پر اس کو پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے اس کا۔ اس سے پہلے بھی اس نے کچھ بات کی تھی ایسے ہی، محرم کی، نامحرم کی۔ تو مجھے بتائیے کہ محرم کے حدود ہوتے ہیں، لیمٹس ہے کہ کہاں تک آپ محرم کے ساتھ جا سکتی ہو، کہاں تک نہیں جا سکتی ہو، تو اس کو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ تو ہے نہیں، اور یہ بولتا ہے کہ عورتیں کیوں نکلی، مرد کو نکلنا چاہیے۔ تو میرا سوال ہے ریئل میاں بھائی، آپ جو بھی ہے، آپ کا چہرہ نہیں بتاتے ہیں، صرف آواز بتاتے ہیں، تو میرے بھائی آپ کون ہو؟ اگر آپ مرد ہو تو پھر یہ سوال کرنے سے پہلے آپ کیوں نہیں نکلے گھر سے؟ ہم عورتیں نکل گئی ہے دین کے جذبے کے لیے، اور وہیں پر میں بتا رہی ہوں کہ فرقے واری کو جو بینرز ہے اس پہ فرقے واری کا نام نہیں ہے، اور یہ بیکار کے فرقے واری کا نام لیتا ہے اس میں۔ وہاں پر فرقے واری کا نام نہیں ہے، وہاں پر ہے بینر پہ کھلا لکھا ہے کہ اللہ کی بے حرمتی مت کرو، ہمارا یہی نعرہ ہے۔ اور تکلیف اگر تجھے ہو رہی ہے، اب جب ہم دین کا ایسے کام الحمدللہ عورتیں باہر نکلی ہے اور اس چیز کو روک رہی ہے، تو سالوں سال سے آپ لوگ نقش بندی کو اس قدر اہمیت اس کو دے یا نہ دے، لیکن آپ اس کو روکے نہیں، جس وجہ سے یہ فتنہ بڑھ گیا ہے۔ یہ فتنہ ہے، احمد نقش بندی ایک ایسا فتنہ ہے اور دین کا غدار ہے، ہاں، دین میں بگاڑ۔ تو آپ فرقے واری کی بات مت کرو یہاں پر۔ اللہ کے لیے جو انسان غلط بول سکتا ہے تو وہاں پر آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، اور جو روک رہے ہیں اپریشیٹ کرو، کم سے کم آپ کچھ نہیں کر رہے تو اپریشیٹ کرو، وہ بھی نہیں کرتے ہو آپ۔ اور رہی بات، اس نے وہ ایک مولانا کچھ ہے، وہ بوکس فیک پتہ نہیں اللہ علم، وہ کچھ کتیا بول رہا ہے، تو یہ بولتا ہے کہ اس کو کس نے حق دیا۔ دیکھیے میرے بھائی، آپ یہ سب باتیں نیوز پہ مت کرو۔ آپ گھر کے باہر نکلو، نکل کے پوچھو ان لوگ کو کہ اپنے آپ کو کتا کیوں بول رہے ہو بھائی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تو آپ کتا کیوں بول رہے ہو اپنے آپ؟ یہ اس سے پوچھو نا آپ۔ تو اب جب امید کیا لگا رہے آپ، وہ ہائی گٹر گندگی، منہ کھولا گندگی، اب ہم کیوں مورچے نکالے ہیں کہ عورت کی جو گالی گلوچ کر رہے ہیں، عورت کے ساتھ عزت کی کیسی وہ کر رہے ہیں، بتائیے آپ۔ اسی لیے ہم نکالے ہیں مورچے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات، اس نے اور ایک کیا بتایا، دیکھیے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو برابر، بے شک یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ۔ غوث پاک سے سوال کر رہے ہیں، من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا، کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ میرے غوث کی حکومت تو دے۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگے، السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے، من ربو کا،
तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। देखिए आप, दीन और इस्लाम में बिगाड़ क्यों हो रही है? आप लोग चुप हो, इसीलिए ये लोग हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आप उम्मत बता रहे हो, आप आवाम बता रहे हो, तो आवाम को गुमराही के रास्ते पे कौन ले जा रहा है? आवाम को गुमराही के रास्ते पर यही ले जा रहा है। और भी उलमा सू है जिन्होंने गलत रास्ता बताकर उम्मत को भटकाया है। रोको, आप आगे आओ। मेरी गुजारिश है कि ये चीज़ें हो रही है, रोको। फिरकेवारी मत देखो, अल्लाह के लिए कुरान को आम करो, तालीमात उसके, ताकि मुसलमानों में कुरान की मोहब्बत दिल में बस जाए, तब वो भटकेगा नहीं। कुरान की तालीमात आज नहीं है, आज है तो इस्तेबाखुद अनवार, वो अनवार, ये अनवार, बेकार चीज़ें हैं। अब बताइए आप, इसकी तालीमात ज़रूरी है दीन और इस्लाम में? चंद लोगों को तो कलीमे का तर्जुमा भी नहीं मालूम है, समझे आप। ये हो गया। तो मेरी गुजारिश है रियल मियाँ भाई से कि ये जो आपका जो नेचर है ना, वो थाली में का बैगन बोलते ना, वैसे है आप। तो मत करो आप ऐसे। आप बात करो तो ठोक एकदम सबूत के साथ बात करो आप, और दीन की थोड़ी नॉलेज के साथ बात कीजिए आप, समझे। औरत कर सकती है, बेशक दीन का काम भी कर सकती है। हज़रत सुमैया जिन्होंने पहली बार जो दीन के लिए जो शहीद हुई थी, वो औरत थी। वो फिर आप क्या बात करते हो? आप मत कहो ऐसी बातें। और अल्लाह ताला जिससे जो काम लेता है, रब्बुल आलमीन को बेहतर पता है। अब जो हालात आ रहे हैं, ठीक है, अब जो वबा फैल रही है, पहले भी आई थी और झटके अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन लोग सुधर रहे नहीं। यही नक्शबंदी उस वक्त बोला था कि अल्लाह तू ही है अब जो भी करने वाला है। हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं मौला, हम गुनाहगारों को मुआफ़ी अता फरमा, हम खताकारों को मुआफ़ी अता फरमा। ऐ अल्लाह, कोरोना वायरस के इस वबा से हमारी हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमा, हर इंसान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ये वबा से हर एक को बचा ले मौला। पूरी दुनिया परेशान है परवरदिगार, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं बना है। मेरे मौला, तू हमको मुआफ़ फरमा दे और इस वबा से सारे इंसानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तू बचा ले, हम सबको बचा ले। अब उसके बाद जब वबा चले गई, उसके बाद फिर शैतान जोश में आ गया, फिर बोला अल्लाह कहीं पर कुछ नहीं करता। बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हमको बचाएगा, अल्लाह कहीं भी कुछ भी नहीं करता, बचाने के को आएगा। तो ऐसे लोगों को आप रोको, इसके बयानात रोको। ये खुला मुशरिक है और मुर्तद दीन है, तो इसके लिए आवाज़ उठाना हर मुसलमान का फरीज़ा है। चलिए आइए और आप ये वीडियोस देखिए, आगे शेयर करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।